ایسے کہ یہ زمین ظلم و جور کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ ان کا ظہور انہی حالات میں ہوگا نا، انتہائی خطرناک قسم کے حالات ہوں گے، انتہائی ظلم و جبر کے حالات ہوں گے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ چند سالوں کے اندر وہ جناب اس طرح زمین کو امن و امان سے بھر دیں گے جیسے کبھی یہاں ظلم و جور کی بادشاہت ہوا کرتی تھی، اور اللہ کریم زمین کے اندر خوشحالی ایسی پیدا کر دیں گے کہ میری امت نے کبھی ایسی خوشحالی نہ دیکھی ہوگی۔ اور فرمایا کہ زمین اپنے سارے میوے اگا دے گی، کچھ بھی اپنے پاس باقی نہیں رکھے گی۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ مال جو ہے بغیر حساب کے تقسیم کیا جائے گا، مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے۔ کوئی آ کے طلب کرے گا تو امام یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ بھائی اس کو اتنے دے دو یا اتنے دے دو، بلکہ کہیں گے جاؤ اس ڈھیر سے جتنا چاہتے ہو لے لو۔ بغیر اللہ اتنی فراوانی نعمتوں کی فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ ہاتھ میں لیے پھرتے ہوں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی ملتا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آقا کائنات نے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا، ایک روایت میں ہے میری ران پہ ہاتھ مارا، اور مجھے مخاطب کر کے کہا اے میرے صحابی، یہ جو باتیں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں یہ ایسے ہی حق ہیں جیسے تیرا اس وقت یہاں ہونا حق ہے، جیسے تو اس وقت بیٹھا ہوا ہے اور تیرے یہاں بیٹھنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں یہ اسی طرح حق ہیں، ان باتوں کے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ میرے آقا نے 14 صدیاں قبل یہ باتیں بتلا دیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو باتیں میں نے پڑھی ہیں اور جو آئندہ پڑھوں گا، یہ ساری کی ساری آپ کتب حدیث دیکھیں، حدیث کی اکثر کتب کے اندر، ابواب الفتن کے اندر، کتاب الفتن کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ یہ ساری کی ساری صحیح البخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن نبی داود کے اندر، سنن نسائی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، اور جناب والا مستدرک حاکم میں، مسند احمد میں، مسند ابو یعلا میں، طبرانی کبیر میں، البدایہ والنہایہ میں، ابن حبان میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مجمع الزوائد میں، اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر، یہ حدیث کی ساری جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ سارے واقعات ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ چونکہ مضمون طویل ہے اور وقت قلیل ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، اس لیے احاطہ ممکن نہیں ہے۔ آپ خود کوشش کریں، اپنے گھر کے اندر اس چیز کو فروغ دیں، حدیث کی کتاب گھر میں رکھیں اور خود گھر میں جا کے اس حدیث سے اس مضمون کو اخذ کرنے کی کوشش کریں، اس حدیث سے سبق لینے کی کوشش کریں، اس حدیث سے اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کریں۔ سچی بات ہے، اگر ہر گھر کے اندر روزانہ قرآن کی ایک آیت ترجمے سے پڑھی جائے اور نبی رحمت علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ترجمے کے ساتھ پڑھی جائے، اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری بے رونقیاں اور ساری کی ساری نحوستیں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم فروغ تو دیں نا اس چیز کو۔ یہاں سے جو سنتے ہیں کوشش کریں گھر جا کے، بعض اوقات یہاں حدیث کے نمبر بتلائے جاتے، بلکہ اکثر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں حدیث کا نمبر بتلاؤں، حوالہ پورا دوں، آیت پڑھوں تو اس کا نمبر بتلاؤں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست شاید اس چیز کا ذوق رکھتے ہوں، اگرچہ اس وقت امت کے اندر اس بات کی بڑی کمی ہے کہ ہم لوگ خود پڑھنا نہیں چاہتے اور پڑھتے بھی نہیں ہیں، کتاب و سنت کی طرف ہماری وہ توجہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ہاں، دنیاوی علوم کے اوپر ہماری بڑی توجہ بھی ہے، بڑی کوشش بھی ہے، اور بڑے جناب والا ہم پاپڑ بھی بیلتے ہیں، لیکن حدیث مصطفیٰ ہو یا کتاب قرآن مجید ہو، اس کو سیکھنے سکھانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں، گھر میں جائیے، ترجمے والا قرآن مجید نکالیے، وہ آیات پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنی بیوی کو سنائیے، اپنی بیٹیوں کو سنائیے، اور میرے نوجوان جو ہیں یہ بھی گھر میں جائیں، حدیث کی کتاب کھول لیں، جو حدیث یہاں سے سنیں اس حدیث کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ کانوں سنی بات اور آنکھوں دیکھی بات میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کا یقین اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور حدیث کی برکت الگ سے حاصل ہوگی، کتاب اللہ کی برکت الگ سے حاصل ہوگی۔